میری رنگت سانولی تھی، اسی لیے میرے لیے آنے والے رشتے میری چھوٹی بہن کو پسند کر جاتے۔ میں نے تنگ آ کر فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ میں نے اپنی تصویر پر فلٹر لگا کر اسے بھیج دیا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی اور وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد۔ میری عمر 28 سال سے اوپر ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میری بس اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی تصویر فلٹر لگا کر دکھائی تھی۔ میری بھابھی شادی والے دن کمرے میں آئی تو مسکرانے لگی، کہنے لگی، پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، ایسا رنگ روپ نکھار کے دیا ہے تمہارا، بس اتنا کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آئے، ورنہ یہ چمک دھمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصلی رنگت دیکھ کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، اسی لیے ودا ہو کر پتی سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی کہ جس نے کہا تھا کہ کسی صورت میں پسینہ نہ آنے دینا، ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرے پتی تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا کر ہی تو اپنا جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ صحیح کر کے ہی نکلوں۔ یوں کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی تھی۔ جوں ہی تو میں باہر نکلی تو میری نظر پتی پر پڑتے ہی جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ میں شڈول جسم کی تھی، گھرداری میں بھی اچھی تھی، بس ایک رنگت سے مار کھاتی تھی، اور ہمارے سماج میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی، یہاں تک ایجوکیشن بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہی ہماری سیرت پسند آتی اور نہ ہی ہماری ایجوکیشن اور نہ ہی ہمارے نین نقش، بس نظر آتی تو ہماری سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میری ماں سے کہنے لگتے کہ یہ لڑکی تو بہت کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کا ارادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ پہل پہل تو میری ماں ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی کہ کیسے منہ بھر کر دوسری کی بچیوں میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی؟ لڑکی پر کیا گزرے گی، اس کے ماں باپ کیسے یہ سب سہتے اور سنتے ہوں گے؟ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائیں، اس کے سامنے بیٹھ جائیں کہ شاید آپ اسے پسند آ جائیں، اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائے تو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے میں بہت ہی گری پڑی چیز ہوں۔ نہ جانے یہ بات رشتہ لانے والے لوگ کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہن ابھی شادی کی عمر تک پہنچ چکی تھی، اس لیے میری ماں اب میرے لیے آنے والے رشتوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو میری بہن کو پسند کر جاتے۔ ایک کے بعد ایک میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، مجھ سے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی رہتی تھی کہ سانولی رنگت کو ہٹا کر مجھ میں اور تو کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پارلر میں وائٹننگ فیشیل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر نسخہ ناکام تھا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا نظریہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا، اور اب وہ میری سانولی رنگت، لیکن اب میرے عیبوں میں ایک اور چیز بڑھ گئی تھی۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کے بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی، میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہن مائکے اپنے پتی اور اپنے بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے پتیوں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ کہیں مجھے دیکھ کر وہ یہ نہ تماشا بنائیں کہ یہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ دوسری طرف میری ماں میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی، بہت پرارتھنا کرتی تھی۔ پھر مجھے میرے کالج کی ایک سہیلی ملنے آئی جس کی رنگت میری رنگت جیسی ہی تھی، بلکہ اس کے تو نین نقش مجھ سے بھی بھدے تھے۔
وہ اپنی شادی کو संदेश देने आई थी। मैं बुझ कर रह गई। मेरी एक ही दोस्त बची थी जो मेरी तरह कुंवारी थी, बाकी सब तो ब्याही जा चुकी थी। अब बस मैं ही रह गई थी। मुझे हैरत का झटका लगा जब वो मोबाइल पर उसके होने वाले पति की तस्वीर मैंने देखी। वो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे तो अपनी दोस्त की सांवली रंगत पर भी रश्क सा आने लगा था। इस रंगरूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी उसकी। वो मुझसे कहने लगी कि सोनल, मेरी समझ से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ऐसी मोहब्बत हुई कि वह रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने अपनी को ताज्जुब से देखा, फिर पूछा कि तुमने समर को अपनी तस्वीर दिखाई थी। वो कहने लगी हाँ, लेकिन मुझे ये बात भी हजम नहीं हुई। मैंने सोचा कि फिर तो वाकई मोहब्बत अंधी होती है, जो उसकी तस्वीर देखकर भी वो शख्स हाँ कर बैठा। काश कि कोई ऐसा अक्ल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी कि पहली बार उसने अपनी फ़िल्टर की तस्वीर खींचकर भेजी थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मोहब्बत परवान चढ़ गई, तो फिर मेरी रंगत से भी उसे कोई शिकायत नहीं रही। ये सुनकर मुझे भी शादी के लिए ये एक रास्ता समझ में आने लगा। अब अगर मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए और वो मेरा रिश्ता भेजे, तो मेरा भी घर बस जाएगा। मैंने अपने मोबाइल पर फ़ेसबुक और बहुत से खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीर देखकर जो मुझे उनसे अच्छा लगा उसे मैसेज करने लगी। पहल-पहल तो उसकी तस्वीर पर लाइक करने लगी, उस पर तारीफ और कमेंट करने लगी, फिर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद ही भेजती, जो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ली गई। मैं खुश हो गई। मैं अपनी फ़ेसबुक पर एक खूबसूरत अदाकारा की तस्वीर लगाई थी। मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई। हम मैसेज पर बात करने लगे। ये सुनकर कि वह अभी कुंवारा है और हम उम्र में मुझसे 1 साल बड़ा है, मैं अपनी सोच में उसे अपना पति सोचकर खुश होती रहती। फिर वो रहता भी मेरे शहर में था। 1 महीना हम आपस में बात करते रहे। उस लड़के का नाम अनुज था। अनुज नाम भी अच्छा था। उसे से मालूम हुआ कि ये तस्वीर उसी की है। 1 महीने बाद हम एक-दूसरे से मोहब्बत का इज़हार भी कर चुके थे। पहली बार अनुज ने मुझे मेरी तस्वीर माँगी तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बहुत शरीफ लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर आउट हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। उस लड़के ने कहा कि मैं उसे अच्छे से लगने लगी हूँ। मैं वो मेरे बारे में सीरियस होकर सोचने लगा है, इसीलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आने लगी। मैंने सोचा कि नैन नक्श तो मेरे बहुत प्यारे हैं, क्या हर्ज है कि मैं फ़िल्टर से अपनी रंगत गोरा करके अपनी तस्वीर भेज दूँ। मैंने ऐसा ही किया, एक तस्वीर उस लड़के को भेज दी। जैसे उसने मेरी तस्वीर देखी, मैंने अपनी तस्वीर दोनों तरफ से डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा कि सोनल, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इस लहजे ने मेरे अंदर की कमी को मिटा दिया था। कई साल से मैं सिर्फ अपनी में कमी सुनती आ रही थी। पहली बार जब उसने मेरे हुस्न की तारीफ की तो मुझे लगा मैं हवा में उड़ रही हूँ। कहने लगा तुम्हारे नाक नक्श तो किताबी चेहरों जैसे हैं। उन लफ्ज़ों ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार मेरी रंगत के अलावा भी किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी। फिर ये सिलसिला चल निकला। वो अक्सर मेरी तारीफ करने लगा। फिर मुझे उसी से मालूम हुआ कि वह ऑनलाइन बिजनेस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं भी उसे अपनी एजुकेशन बता चुकी थी, ये भी कि मैं खाना बनाने में माहिर हूँ। हमारे ख़यालात और मिजाज बहुत मिलते थे। 4 से 5 माह लगे थे कि अनुज मेरे घर रिश्ता भेजने में इशरार करने लगा। अब मैं ये सोच रही थी कि घर पर किसी से बात करूँ। मुझे पहला ख़्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना राज़दार बना लिया, ताकि जब मेरा रिश्ता आए तो भाभी बात को सँभाल लें। फिर ऐसा ही हुआ। मेरा रिश्ता देखने जिस दिन अनुज के घर वाले आना थे, मैं खूब तैयार हुई थी। भाभी ने मेरी माँ से यही कहा था कि सोनल का रिश्ता उनकी किसी जानने वाले की तरफ से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, फिर अपनी रज़ामंदी भी दे गए। मम्मी भी खुश हो गई कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया है। मम्मी जब अनुज को देखकर आई तो मम्मी चुप-चुप सी थी। मैंने भाभी से पूछा कि अनुज कैसा लगा? कहने लगी देखने में तो हैंडसम है। अब तुमने मोहब्बत की है तो ज़ाहिर-सी बात है सोच समझ कर ही की होगी। तुम फ़िक्र मत करो और मिठाई खाओ।
ایک ماہ بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ اب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی۔ پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ صحیح کر کے باہر آئی تو انوج بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا تصویر میں تھا۔ میں شرمائی شرمائی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ سمے تو ہم دونوں میں بیچ خاموشی سے گزر گیا۔ پھر انوج نے کہا کہ میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر رہی تھی کہ میک اپ دھلنے کے بعد کہیں انوج کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگا، تم منہ دھو کر سمپل کپڑے پہن لو، اتنی گرمی میں اتنے بھاری بھرکم کپڑے میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ کیسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں ایک مہینے سے خود کو اسی بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ انوج سے سچ کہہ دوں۔ لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا منہ دھو کر اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کے سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسرا حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں سمپل کپڑے اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا، نہ اس کے چہرے پر کوئی ناگوار تھی، حالانکہ وہ خود گوری رنگت کا تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا، تم پہلے بھی بہت پیاری تھی، فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نین نقش پر گوری رنگت کچھ جچ نہیں رہی تھی۔ میں نے کلپنا میں جب تمہاری سانولی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی۔ سادگی میں تم اس سے کہیں زیادہ حسین جتنی تصویر میں تھی۔ تمہارے نین نقش پر تمہارا یہ رنگ جچتا ہے۔ انوج کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا سچ میں اسے ایسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی میں اندھیرا کر دیا۔ انوج نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ وہ ایک ٹانگ سے اپاہج تھا۔ وہ لوہے کی اسٹک سے سہارے کمرے کے دروازے کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا کہ اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر گر پڑی ہو۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل کھولنے لگا۔ آنسو میرے آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی قسمت پر دہاڑے مار مار کر رو لوں۔ ایسے پتی سے تو بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی، عمر بھر مائکے کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے سے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرے دل بھی بند ہو گیا تھا۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ تو چاہتی یہی تھی کہ میرا بوجھ بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ ممی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو کنٹرول سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ انوج میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، تمہارے ماں باپ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں یہ ہر ایک بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید وہ میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر بولی کہ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ دکھاوا کا نہیں تھا سونل، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں بات بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ میں نے 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا؟ نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی انوج نے میرے ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اس کے بعد خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں انوج سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری بہت تعریف کرتی تھی۔ میری نند جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ کے کھانے بنے ہوئے کھا کر
میری تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ جب میں انہیں ان کے پتیوں کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرے دل کے اندر آگ سلگنے کر رہ جاتی۔ میرے پتی تو اس قابل بھی نہ تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر کہیں لے جا سکے۔ انوج پہل پہل تو مجھ سے میرے رویے کی وجہ سے پوچھتے رہتے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگے رہتے تھے اور دوسروں کے پتیوں کو چلتے پھرتے دیکھ کر میں اپنا جی جلاتی رہتی تھی۔ شوپے پر اٹھتے بیٹھتے انوج کو ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیٹھنا یا اٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گڑ جو آج تک کسی رشتہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس نند انہی کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی۔ واپسی کو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہیں تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ انوج جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے تو میں انہیں چڑ کر جواب دیتی تھی۔ میں اندر کی خولن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کشولی چپ چاپ سن رہے تھے۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی شکتی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہ کہہ دیتی کہ ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے۔ میں تو آپ کے ساتھ ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسے کیسے نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپی جو تھی انہیں شاد لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام تو لیپ ٹاپ پر تھا۔ رہتے بھی کمرے میں تھے، بس کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ انوج اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی دو بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام کی وجہ باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہتی ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تیکھے انداز میں ہنسنے لگی۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکتے ہیں؟ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ کہنے لگے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کرتی تھی۔ کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا گاڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے یہ بھی تعجب ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینوئل تھی۔ وہ ایک ہی پاؤں سے بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے چلا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ ترنت سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو دیکھ کر حیران ہونے لگی، پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی۔ مجھے ترس آ رہا تھا بیچارے پر، اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ اس خوبصورت شکل والے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر میں دیکھوں گی کہ کیسے ترس آئے گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر انوج سمجھ گئے تھے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اسی لیے کہنے لگے کہ تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، یہ اگر میری نظر سے دیکھے تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی انوج کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، ایسی ہی باتیں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے تیکھے لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو انوج نے کہا سونل تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس پلٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور وہیں زور سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر آئی تو بھابھی کے جھگڑے، بھائی کی آمدنی کم تھی، اس بات پر بھابھی ہر وقت اکھڑی ہی رہتی تھی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آئی، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی میرا پتی مجھے میری رنگت کے طعنے دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور اب مجھے میکے بھیج دیا ہے، طلاق دے دوں گا۔ حالانکہ اس کے چھوٹے سے گھر اور کم تنخواہ پر میں خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔
بھائی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک نوکرانی نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر سے بھی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس اور نند نے بلند لہجے میں میرے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ انوج سے کہہ رہی تھی کہ تم میں سے ایسی کون سی کمی تھی جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھیں۔ اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس کیا؟ وہ جرا بھی تمہارے پاس بیٹھی اچھی لگتی ہے؟ اس کی رنگت دیکھ کر میرا جی مچلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں بت بنی ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو وہ میری تعریف کرتی نہ تھکتی تھی اور پیچھے یہ سوچ رکھتی تھی۔ انل نے فوراً سے کہا، سونل میری بیوی ہے، وہ کتنی بھی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب میں اس کے پاس ساتھ خوش ہوں، کسی کو کیا حق ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ کہے؟ میرے سامنے تو آپ بول رہی ہو، لیکن اگر سونل کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انو جب بھی میری طرفداری کر رہے تھے، تمہاری وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ جو وہ کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسا خیال رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی۔ میں سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کی بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو وہ میری پتی کا کمال تھا، میرا نہیں۔ جب انوج کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے تم کب آئی؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آئی اور انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے پیروں پر بیٹھ کر اچنبھے ہو گئے، کہنے لگے سونل تم یوں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رویے کی ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ باہر کی کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ انوج نے مجھ سے محبت کی تھی، اسی لیے میری کوئی کمی انہیں کمی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہت کی تھی، اس لیے ان کی باہری عیب دیکھ کر اداس ہو گئی تھی۔ مجھے ہر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک بہترین پتی تھا، میں بہت ہی ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کے کام تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔ تو دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔